وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكتاب مبين وبرهان العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. تمام قسم کی تسبیح، تکبیر، تمجید، تحمید، بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. وہ اللہ الذی ہوا خالقنا و رازقنا مالکنا و حاکمنا ولینا نصیرنا مقصودنا مطلوبنا معبودنا محمودنا و مدعونا. درود و سلام پیارے پیغمبر محمد ابن عبداللہ العربی القریشی کی ذات اقدس پر، وہ نبی الذی هو احسن الخلق و اجمل الخلق و اکمل الخلق و انور الخلق و اشرف الخلق و اعظم الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد دعا ہے تمام محدثین، مفسرین، معلمین، مبلغین، اصولیین، علماء، مجتہدین، فقہاء، دعات، جتنے بھی میدان میں زندہ ہیں اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کا جو کمال ہے، ایکسلنس، جہاں تک اس نے پہنچنا ہے، وہ تکمیل، وہ تجمیل، وہ تحسین اور وہ تشریف، وہ ایکچولائزیشن، وہ مقام جس کے لیے اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا تھا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان اس تک اگر نہیں پہنچے، اس مقام کو اس 50-60 سال کی زندگی میں اگر وہ اچیو نہیں کر سکا، تو یہ بہت بڑی ناکامیابی ہے. اس کی بے سکونی، بے قراری، بے چینی، اضطرابی کیفیت سے تو وہ زندگی ویسے گزارے گا، لیکن یہ بڑی
شکست یافتہ بات ہے، بڑی مایوس کرنے والی بات ہے، رسوا کرنے والی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو جس مقام تک پہنچنے کے لیے حکم بھی دیا، رستہ بھی دکھایا، رہنمائی بھی دی. میں اپنی تو بات کر سکتا ہوں کہ میں تو نہیں پہنچ سکا وہاں تک، لیکن اگر ہم اس مقام تک نہیں پہنچیں گے، اس درجے تک جہاں کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو یہ زندگی فضول ہے، فارغ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. میری بھی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں. باتیں بڑی بڑی کرنا بہت آسان کام ہے. میرے خیال سے زندگی میں سب سے آسان کام ہے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے آپ. برا نہیں مانیے گا، بہت آسان کام ہے. ایک لباس اور ایک چوگا پہن کے ایک خاص انداز میں بات کر لے آدمی، یہ بھی کام ہے، بہت عظیم کام ہے. لیکن جس مقام تک ایک انسان کو اللہ نے پہنچنے کا حکم دیا ہے اور جو اس سے مطالبہ کیا ہے، جو مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، جو ڈیمانڈ ہے اللہ کی، اس سے یہ چاہیے مجھے تجھ سے اس دنیا کے. تیری اپنی منطق اور مسائل اور تیری کارستانیاں، ترکیب اور تدبیر یہ اپنی جگہ پر ہے. مجھے تجھ سے جو چاہیے ہے وہ مقام ہے، اور اس مقام کے اوپر انسان کو اللہ دکھ جائے گا. عجیب بات ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی دل کی کیفیت میں اس حد تک کامل ہو چکے تھے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی ریکویسٹ کر دیا کہ میں اللہ، وہاں تک میرا دل آ چکا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ سے اب روکا نہیں چاہتا. میرے دل کی کیفیات، جذبات، احساسات اس مقام تک آ چکے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ پاسبل ان دس لائف. دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے لا تدرک الابصار، آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، پہنچ بھی نہیں سکتی. دیکھنا تو دور کی بات ہے، پہنچ بھی نہیں سکتی. جب اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنے کی نفی کرتا ہے اللہ کہ یہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تو دنیا میں، تو جو مقام دیا ہے حاصل کرنے کے لیے کہ جہاں تک تو نے محنت کرنی ہے اور جہاد کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو نے عبادت اور ریاضت میں، تعبد اور تذلل میں، سلسلہ سبمیشن میں، سلسلہ عبودیت اور الوہیت میں وہاں تک جانا ہے کہ میں دیکھنا شروع ہو جاؤں. عجیب بات ہے. ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا، دنیا میں کسی آنکھ کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، مگر ٹارگٹ اللہ نے رکھا ہے کہ وہاں تک تو نے کھینچنے اپنے آپ کو جہاں تجھے اللہ دیکھنا شروع ہو. اور دوسرا سٹیج کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ چل اگر تو ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکا کہ تجھے اللہ دیکھنا شروع ہو جائے، تو وہاں تک تو چلا جا جہاں تجھے یہ محسوس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. عجیب بات ہے، رویت کی نفی ہے کہ دیکھ نہیں سکتا تو موسیٰ، اور رویت کا مطالبہ ہے کہ پہنچنا تو نے وہیں تک ہے جہاں تجھے دیکھنا شروع ہو. تو میرے بھائیوں، میرے شہزادوں، میرے بزرگوں، اسلام جو ہے نا، یہ حصی، جسمانی، فزیولوجیکل، مٹیریلسٹک مادے کا نام نہیں ہے، رکھا ہوا ہے اس کو دوسرے تیسرے درجے. اسلام ہے روحانیت کا نام، اسپرچویلٹی. یہاں سے ادھر کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے تو من کی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے، روح کی آنکھ سے. ان آنکھوں سے جتنا بھی تیز ہو جائے آدمی، یہ کانوں سے جتنا تیز ہو جائے انسان،
جتنی تقویت لے آئے اپنے جسم پہ، جتنی ماس بوٹی چڑھا لے اپنے اوپر، اللہ نہیں دیکھے گا اسے۔ اللہ دکھتا ہے ان آنکھوں سے، اس زندگی سے، اس وجود سے جو سینے کے اندر ہے، التی فی الصدور، وہ جو دل کے اندر ہے، سینے کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، دل، دل کی بات کیا کرو جہاں بھی جایا کرو، تم دل کی بات کیا کرو بس۔ یہ جسمانی تقویت بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اسلام کسی چیز کی نفی نہیں کرتا، نہ تجارت کی، نہ طاقت کی، نہ سیاست کی، نہ ریاست کی، نہ معیشت کی، نہ معاشرت کی، نہ عدالت کی، نہ نظام کی، نہ اجتماعیت کی، نہ اکنامکس کی، نہ پولیٹیکل نفی اسلام کسی کی نہیں کرتا۔ لیکن بات جو کرتا ہے نا اللہ، فاؤنڈیشن جس کے اوپر ایک انسان کی تعمیر ہوگی، وہ دل ہے، اس کا دل۔ اور اگر یہ دل ٹھیک نہیں ہے تو سر پھر باتیں ہی باتیں۔ اور آج دیکھ لیں 54 ممالک کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اور وہ گنتی کے ہوتے تھے۔ ہاں، مسلمانوں کے لیے تو صرف یہ ایک وظیفہ ہی کافی تھا اپنے دشمنوں سے لڑنے کے۔ چلے کافروں سے تو لڑنا شاید ہمیں نصیب نہیں ہوگا، اپنی زندگیوں میں اپلائی کر کے دیکھ لیں۔ یہ ایک دعا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اپلائی کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کے مخالف آپ پہ غالب بھی ہو سکتے ہیں، ٹرائی کر کے دیکھیں۔ یہ روحانی دنیا ہے اسلام۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، پڑھ کے دیکھیں اپنے دشمنوں کے اوپر، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اسلام روحانیت کے زاویے سے انسان کے ارتفاع پر بات کرتا ہے، روحانیت کے زاویے سے۔ اس لیے اس کی آنکھ کا دیکھنا، اس کے کان کا سننا، اور اس کے دل کے احساسات، ادراکات، محسوسات، جذبات، اعتقادات، انقیادات، اس کی جو اندر کی دنیا ہے نا، یہ مین فوکس ہے، مین سبجیکٹ ہے اسلام کا۔ کچھ لوگ شاید ہمارے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ ہم بات نہیں کرتے اس پہ۔ ہاں، ہم کمرہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، سر ہلا کے نہیں اللہ کو یاد کر سکتے، ہمارا اپنا انداز ہے، نبوی منہج ہے ہمارا اللہ کو یاد کرنے، اللہ سے جڑنے کا۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی علم نہیں لے کے آتا، عموم ہے یہاں۔ کچھ لوگوں کے ہاں ماں کے پیٹ سے بڑے بڑے جنم لے لیتے ہیں کرامتوں والے، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کے نہیں آتا۔ اگرچہ ماں کو تجویز دی جاتی ہے کہ اپنے حمل کے پیریڈ میں قرآن سنا کرے، اذان سنا کرے، لیکن علم کی نفی کی ہے اللہ نے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، آنکھ کان دل دیا تجھے، یہ کنیکشن جس سے علم اسٹیبلش ہوگا اس کے من کے اندر، دل کے اندر، روح کے اندر، دیکھنے میں، سننے میں اس کے عقیدہ اور اس کا نظریہ بنے گا اس کے دل میں۔ اور یہ پروسیس کیوں دیا؟ لعلکم تشکرون، اس امید کے ساتھ کہ تیرا علم تجھے اس ڈگر تک پہنچائے گا جہاں تو عبدن شکورا بنے گا، شکر گزار بندہ بنے گا۔ تو اس بات کو ریئلائز کرے گا کہ اللہ نے تجھ پہ بہت انعامات کی، تیرا وجود ہی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے تجھ پہ۔ کیوں؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا ہے انسان جو آج تو بڑے بڑے جھگڑے کر رہا ہے، تیری ناک کا بڑا مسئلہ ہے، تیرے مزاج کا مسئلہ ہے، تیری برادری کا مسئلہ ہے، تیری وڈوں کا مسئلہ ہے، تیرے اور بڑے مسئلے ہیں زندگی چ۔ اللہ کہندا ہے تیرے ہوتے ایک وقت انج دا بھی آیا سی، لم یکن شیء مذکورا، تیرا وجود ہی نہیں تھا تو ذکر کیا ہونا تھا تیرا؟
تجھے معدوم سے موجود کرنے والے ہم ہیں، تو کیا اپنی ذات کو ایشو بنا کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا ہے تیری ذات، میری ذات کیا ہے؟ ہمارے بھی بہت مسائل ہیں، آپ کے بھی بہت مسائل ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مسائلوں سے ہٹ کے سوچو کہ تو قابل ذکر ہی نہیں تھا، میں لایا ہوں تجھے بھائی دنیا میں، لم یکن شیء مذکورا، تو تجھے بنایا اس لیے گیا تھا، یہ آنکھ کان تجھے دیے تھے تاکہ تیرا یہ پروسیس جو ہے نا لرننگ کا، تدرس کا، تعلیم کا، مشاہدے کا، یہ تجھے وہاں تک پہنچائے کہ یار بڑا انعام ہے اللہ کا، سراپا خیر کی اللہ نے میرے سے، کبھی زیادتی نہیں کی اللہ نے، نعوذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتی تھی نا بیٹی ان کی، آپ یہ تو بتائیں کہ اللہ تو اور بھی لوگ پوچھتے تھے، آپ کا تو اگلا پچھلا سارا پاک ہے، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر میرے اوپر فرائض کی ذمہ داری سے اگر میں فارغ ہو چکا ہوں تو کیا میں نوافل سے اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ کیونکہ میری زندگی تو سراپا اللہ کا انعام ہے اور آپ کی۔ تو یہ کان آنکھ اگر اللہ کی شکر گزاری، اللہ سے تعلق، سننا، دیکھنا، سمجھنا، زندگی کی ساری چال اگر اس جگہ پر نہیں لا رہی کہ بھائی میری زندگی میرے ماں باپ کی بھی ہے، میری زندگی میری اولاد کی بھی ہے، میری زندگی میرے شریکے کی بھی ہے، میں سسرال میں بھی منہ دینا ہے گیا تھا، میں ایسے بھی منہ دینا ہے اپنا، میری زندگی میں بہت لوگ جڑے ہیں بھائی، سیاست بھی ہے، معاملات بھی ہیں، چیزیں ہیں، لیکن میری زندگی اللہ کی، اور ایک دن مجھے چوز کرنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا اپنے خالق میں، اور یہ جو دنیا کے اندر وسائل ہیں، مسائل ہیں جن کے تحت میں آج زندہ ہوں، مجھے چوز کرنا ہوگا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، سارے تعلق اللہ نے لپیٹ دیے صاحب، تمہارے باپ، بھائی، بیٹے، بیویاں، شریکہ، برادری، بیٹے، بچے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تجارتیں، تعلقات، بینک بیلنسز، جائیدادیں، سسٹم جو بنایا ہے میں نے اور آپ نے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ اللہ، رسول اور اس کی راہ میں کٹ مرنے کے سلسلے سے اندر اگر یہ اوپر ہو گئے اور اللہ سے تعلق نیچے ہو گیا، اور وہ وعدہ جو عہد کیا ہوا ہے تیری روح نے اس دنیا میں آنے سے پہلے وعدہ الست کے مطابق، اگر یہ ترجیح اول ہو گئی اور اللہ ترجیح ثانی ہو گیا تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یاد رکھیں انتظار کریں کب ہمارے حکموں کی ہوائیں تیری زندگی کی ڈورے کاٹ دے کسی ٹائم، بربادی ہے اس کی زندگی۔ تو یہ چوز کرنا پڑے گا میرے دوستوں، انتخاب کرنا پڑے گا دو کے بیچ میں۔ اللہ نفی نہیں کرتا زندگی جینے سے، اللہ کہتا ہے کرو جو کرنا ہے زندگی میں۔ اسلام کوئی حرام پولیس کا نام نہیں ہے کہ سب تلواریں رکھ کے لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے نا ایک رہبانیت کے ساتھ کسی خانقاہ میں جا کے اس کو آئسولیٹ کر دیں، نو، اللہ کہتے تم زندگی جیو، کرو، بھیجے تمہیں اس لیے، کھاؤ پیو کلو اشرب، سب کچھ کرو، ہم راہب نہیں ہیں، لیکن جو دل میں انتخاب ہے نا وہ میرا ہونا چاہیے، اور تلوار جو ہے نا وہ ہمیشہ کھڑی رہے گی سب پر۔ جب تمہیں لذت ملے نا دنیا سے تو انتخاب جب اللہ کا ہوگا تو وہ لذت اور نفس میں جنگ چلتی رہے گی، دنیا کھاتا جائے گا، بناتا جائے گا، اور عقیدہ اندر سے نفس سے جنگ لڑتا رہے گا کہ نہیں۔ صحابہ اکرام کو جب دنیا ملی، وہ جن کے پاس خندق کھودنے کے لیے اوزار نہیں تھے،
جب فارس ان کے آگے ڈھیر ہوا رو پڑے صحابہ سے. وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تمہارے آگے بسطت زمین کھول دی جائے گی. آج تنگی ہے، ایک دن آئے گا تم پر زمین کھول دی جائے گی تمہاری. فتنافسوها کما تنافسوها، تم بھی ایسے جھگڑو گے اس دنیا کے پیچھے جیسے تم سے پہلی قومیں لڑ پڑی تھی جب ان کے مسائل وسائل اللہ نے وسعت دی جب. اور یہ آپ دیکھ لیں تنگی میں اللہ بہت زیادہ، تنگی کی آزمائش زیادہ سخت آزمائش نہیں ہے. اصل بربادی انسان کے ایمان کی ہوتی ہے جب رستہ کھولتا ہے اس کا، تب بھول جاتا ہے وہ اللہ. مال آتا ہے، دولت آتی ہے. مجھے تو 14 سال بعد اللہ نے اولاد دی ہے، مجھے تو سب دکھتا ہے کہ وہ دن اچھے تھے، سختیاں تھیں، معاملات تھے، دشمنیاں تھیں، معاملات تھے. آدمی کے اوپر جب اللہ کے خزانے کھلتے ہیں نا، تاریخ یہی ہے اس کی، بھول جاتا ہے وہ اللہ، بھول جاتا ہے. اللہ اس کی فرسٹ پرائرٹی نہیں ہوتی، اللہ اس کی پہلی ترجیح نہیں ہوتی. ایسی ایسی سوچیں ہیں ایک دن میں نہیں بنتی مگر وقت کے ساتھ بنتی ہیں. اور وہ اینڈ میں یہی کہتا ہے حاذا لی، مجھے تو یہ ملنا چاہیے تھا. انا خیر، میں تو افضل ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میری وڈو ہو، میری ناک سب تو بڑی ہو، میری سب تو بڑی ٹور ہو. میں تو یہ مجھے ملنا چاہیے. عقیدہ یہی بنتا ہے. جیسے ہی تنگی کھلے گی، تھوڑا سا مال پیسہ آئے گا، کون اللہ کہاں. بڑی جنگ ہے یہ نفس کی. اللہ اور دنیا کے بیچ میں ایمان کھڑا ہے اور ساتھ ہی میں نفاق کھڑا ہے. منافقت بڑے سمپل تصور اور حدود سے سمجھی جائے نا. منافقت ان کے ساتھ بھی رہنے کا نام ہے، ان کے ساتھ بھی رہنے کا نام ہے. یہ ہے سمپل منافق کی ڈیفینیشن. ابو جہل جیسا بھی تھا نا، تگڑا دشمن، اس نے ایک سائڈ چوز کی. ایسے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں چاہے برے بھی ہوں، ایک سائڈ پہ کھڑا ہے وہیں پہ جان ماری ہے اس نے. یہ جو عبداللہ بن ابی پارٹی ہے نا، اس کو صرف کفر اور عقیدے سے نہ جوڑیں، یہاں ہر جگہ ملیں گا. یہ ادھر کا بھی کھائیں گے ادھر کا بھی کھائیں گے. لا الہ الا ولا الہ، انہوں نے وہاں کے بھی مزے چکھنے، یہاں کے بھی مزے چکھنے. یہ اللہ اللہ بھی کریں گے اور دنیا بھی چلے گی من کے اندر. ظاہری دنیا پہ آپ کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں. من ان کا جو ہے نا ڈاما ڈول ہوگا، ڈیفائنڈ نہیں ہوگا. من ان کا جس کے من میں اللہ کی سائڈ چوز ہوگی نا، جس نے انتخاب کیا ہوگا، وہ دکھ جاتا ہے کہیں نہ. وہ عہدوں پر، مقام پر، مرتبوں پر، شہرت پر، طاقت میں، پاور میں دکھاتا ہے. پھر قربانی دینی پڑتی ہے نا. دینا علامہ صاحب نے قربانی 1987 میں. آفرز تو بہت آئی ہوں گی انہیں. تو جیسے ہی میدان کھولتا ہے جہاد شروع. تنگی میں تو اللہ کے پاس آتا ہی آتا ہے آدمی، اصل تو جب رستے کھولتے ہیں. اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، اور یہ مستقل اسٹرگل ہے انسان کے ایمان کی، مستقل. موت تک یہ جہاد ختم نہیں ہوگا نفس کے ساتھ. موت تک اللہ کو پہلی ترجیح رکھنا ہے، اور ہر خوشی دینے والی چیز جو ہے نا، اس کو اللہ سے ہی نسبت دینی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کسی لمحے میں بھی یہ نہیں ہم نے، یہ جہاد ہی یہی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہاں سے فارس اور ادھر سے مصر اور کانسٹنٹینوپل کے گیٹ پہ جب اسلامک آرمی کھڑی تھی نا، یعنی 2/3 دنیا جب حضرت عمر کے پیروں کے نیچے،
تو ایک دن آپ ایک جگہ سے گزرے اور ساتھ آپ کی پورا اسکواڈ کھڑا ہوا تھا. پتہ نہیں کیا ہوا، امیر المومنین نے ایک جملہ بولا، برابر کی بینچ میں جو ایڈوائزر اور مشیر تھا نا، اس نے حضرت عمر کو ٹوک دیا وہاں پر. حضرت عمر نے کہا میں ایک اونٹ کے چرواہے کا بیٹا تھا اور یہ وہ مقام ہے جہاں میں ایک ریوڑ چلاتا تھا اونٹوں کا، I was a shepherd. تو برابر والے صحابی نے کہا کہ دیکھو عاجزی ان کی ساری اپنی جگہ سے، عمر تم ایک مسلم مملکت کی ترجمانی ہو، پوری امت کی تم ترجمان ہو، اس ٹائم اسٹیٹ کے ہیڈ ہو تم. اس طرح کے الفاظ پبلک میں بولنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کیا بات، 2/3 دنیا قدموں کے نیچے ہیں، فارسیوں کو، رومیوں کو، مصریوں کو چنے چپا دیے ہیں آپ کی فوجوں نے. آپ نے کہا میرے دل میں ایک احساس گزرا کہ عمر اس ٹائم پر اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بیچ کی ترجمانی تو کر رہا ہے. میں امامت کراتا ہوں، میرے نفس میں یہ خیال آیا، میں نے اپنے نفس کو وہیں ذبح کر دیا یہ الفاظ کے کہ میں اپنی اصل جانتا ہوں میں کہاں سے آیا تھا. کہتے ہیں نا اوقات جاننی ہو نا کسی کو، غریبی میں نہیں امیری میں دیکھیں اس کو وہ کیا ہے. ان لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں، تھوڑی سی اللہ ترقی دیتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ آنکھ اور کان صحیح سمت میں نہیں ہوئے، صحیح لوگوں کے ساتھ نہیں ہوئے اور صحیح اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہوئے نا، مشکل ہے یہ دل سمجھ جائے آدمی، مشکل. اللہ فرماتا ہے میں جہنم میں لام اور قد، یہ لام اور قد جو نا بڑا ٹینشن ہے اس میں. یہ قسم کے بالمقابل حروف ہیں، یہ لقد قسمیاں بات ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کو یہ نارمل نوٹ پہ نہیں کر رہا ہوں کوئی سے بات. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں جہنم بھر دوں گا انسانوں سے. ابلیس نے بھی کہا تھا نا کہ اس کی بہت سی اولادیں جو ہے نا وہ نہیں تیری شکر بھلا تجدوا اکثرهم شاکرین. اللہ نے کہا تھا میں کثرت کے لیے تو دنیا بنائی نہیں ہے. میں جمہوریت اور ڈیموکریسی اور کثرت تو اللہ کا معیار ہی نہیں ہے کبھی. شیطان بھی کہتا ہے اللہ قلیلا، اللہ بھی کہتا ہے انا عباد. یہ تو گنتی کے لوگ ہوں گے ہر دور میں، گنتی کے لوگ، گنتی کے لوگ ہوں گے. یہ کثرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو کہاں جا رہی ہے، جھاگ ہے یہ. فَأَمَّا الزَّبَرُ فَيَذْهَبُ جُبًا، جھاگ کہتا ہے اللہ. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وزندار چیز کم ہوتی ہے معاشرے میں مگر سالڈ ہوتی ہے، تھمی بھی ہوتی ہے. مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے ان کے وجود سے. اللہ فرماتا ہے کہ میں جہنم بھر دوں گا کثرت انسانیت سے اور کثرت جنات سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ سمجھ لینا کہ وہ اس رسوائی والے دن، اس رسوائی والی جگہ پر کیوں پہنچیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس آنکھیں تھیں، نظر بہت تیز تھی. کہتے ہیں نا ہمارے یہاں ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گر لیتے ہیں حضرت. نظر بہت تیز تھی مگر بصیرت نہیں تھی، گہرائی نہیں تھی، دور کا نفع نقصان دیکھنے. چھوٹا نفع بہت دکھتا ہے اس کو، اتنے کروڑ آ گئے، اتنے کروڑ چلے گئے. دور کا نفع نہیں دیکھا اس نے اور دور کا نقصان نہیں دیکھا. والا مازان سماعت کے لیے اسے میں نے 90 پیغام بھیجے اس دنیا میں. میں نے 1 لاکھ سے زائد ایمبیسڈرز کی فوج بھیجی ہے انسانوں کو، ان کو رستہ دکھانے کے لیے کہ فائن ایتھے نہیں جانا، ایتھے جانا ہے رستہ، یہ نہیں ہے. کلام بھیجا میں نے، کلام بھیجا میں نے اسے سمجھانے کے لیے کہ جب آگے پیچھے ہو جاؤ تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اس نے وہ نہیں سنا جو سننے کی چیز سنتا تھا یہ، مگر وہ نہیں سنتا. تو کیا ہوا؟ اس کے دیکھنے سننے کے فساد سے کیا ہوا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس کے دل کے اندر نا دینی فقاہت، آخرت سے جڑی ہوئی سوچ،
اختتام اور بندے کا احتساب، تزکیہ نفس، تجزیہ نفس، تربیہ نفس، اور یہ جو سلسلہ انقلاب ہے جس میں انسان اسفل سافلین سے احسن تقویم کا جہاد کرتا ہے، وطن چھوڑتا ہے اپنے دل کے اندر جن اوطان کے اندر وہ مدفون ہوا ہوا اس ٹائم پر، چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے وہ زندگی کیا جس میں اس کو چھوڑنا نہ پڑے کچھ. یہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں اس نے تعلق نہ توڑے وہ تعلق بنانے کے لیے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے جس میں سب نے قبول کر لیا ہو آپ کو؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو کنویں کا مینڈک ہے جو جرت ہی نہیں کر سکا کبھی باہر نکلنے کی، بند رہا اپنے انہی ویلیوز میں، بند رہا جس کے اندر خاندانی، معاشرتی، علاقائی تربیت ہوئی، اس کی ہمت ہی نہیں کر سکا باہر نکلنے کی. اکیلا باہر نکل ہی نہیں سکا، اللہ ہی نہیں تھا نا. اکیلے سفر وہ کرتے ہیں میرے بھائی جن کا اللہ ہوتا ہے. یہ تنہائیاں ان دلیروں کو نصیب ہوتی ہیں جن کا اللہ ہوتا ہے. شیر جھنڈ میں نہیں گھومتا لوگوں کے ساتھ، اکیلا فتح کرتا ہے سسٹمز کو. جہاں سب چل پڑے، بھیڑ نہیں ہوتا مسلمان، شیر ہوتا ہے شیر. تاریخ ہے اس کی کہ اس نے تیز ہواؤں میں دیے جلائے ہیں ہمیشہ. تاریخ ہے کہ وہ ہمیشہ سمندر کی منفی، اس کی اپوزٹ سائڈ کے اوپر ہمیشہ تیراکی کرتا رہے. اسی میں تکلیف ہے، اسی میں درد ہے، اسی میں کرب ہے، اسی میں اللہ یاد آتا ہے کہ دیکھ اللہ کی کر دے میں نے دنیا میں، تیرا نام لین دے ہوتے دیکھ اللہ کی کر دے میں نے ساتھ. وہ دل میں وہ جرت، وہ بہادری، وہ دلیری، وہ امید، وہ توکل، وہ اعتماد، وہ بھروسہ، وہ خوف، وہ تعلق، وہ محبت، وہ اللہ، بغض للہ، حب، یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر اس کی آنکھ کان خراب ہو. اور کفر نے اور ابلیسی ایجنڈے نے آپ کی روحانیت کو تنگ کرنے کے لیے اپنے ظاہر پہ بڑا کام کیا. 5 سیکنڈ کے اندر اسی جیب میں پڑے موبائل سے میں ہر گند کے ساتھ جڑ سکتا ہوں جو مجھے اللہ سے دور کرتا ہے، 5 منٹ کے اندر. مگر اللہ کا پیغام پہنچنے کے لیے ہمیں بڑی روایتوں سے گزرنا پڑتا ہے. خیر کی فوجیں اتنی تیز نہیں ہیں جتنی شر کی فوجیں آج تیز. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ اگر یہ دل اور یہ نفس اور یہ ایک دن میں خراب نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ. پرانا کھلاڑی ہے شیطان، ایک دن میں نہیں آپ کو آفر دے گا ایسے کہ آپ کا ایمان ضائع ہو. ہلکا ہلکا آئے گا آپ کے پاس، طریقے کے ساتھ. ان کی طاقتیں آپ کے ایمان کا ہلاک کریں گی طریقے کے ساتھ. اور 2 بڑے وار ہیں ان کے آپ کے سینے پر، 2 وار جس سے یہ ایک مومن کو مسلم اور مسلم کو منافق اور منافق سے کفر تک لے کے جاتے ہیں. بڑا پروسیس ہے ان کا، بڑا لکھا ہے اس پہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتب کے اندر. ایک دن میں نہیں ختم کرتا یہ ایمان، گھیرتے ہیں اس کو. اور آپ کو پتہ ہے بدعت سے اہل و سنت کو اتنی نفرت کیوں ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ان کا وہ درس ہی نہیں ہوتا جس میں یہ بدعت کے اوپر تلوار نہ چلائیں. کیوں؟ کیونکہ بدعت وہ بھیڑیا ہے جو بھیڑ کی کھال کے اندر آئے گا آپ کے پاس. برائی تو کھل کے آتی ہے نا، تو آپ یمیز بین الخبیث والطیب، آپ فرق کر سکتے ہیں برائی کا. بدعت جو ہوتی ہے نا، بدعت جس پر بہت مرچ لگتی ہے کچھ لوگوں کو جب ہم اس کے اوپر اپنا سائنس لیتے ہیں، یہ بھیڑیا ہوتا ہے، بھیڑ کی کھال، چھپ کے آئے گا آپ کے پاس نیکی کے نام. بہرحال میں ضرور چاہوں گا ہر گھر میں ایک کتاب ہونی چاہیے جس کا نام ہے تلبیس ابلیس، امام ابن جوزی رحمہ اللہ. بڑے بڑے منجے ہوئے کھلاڑی علم کے میدان میں کیسے ان کے پیر ہل گئے اس ابلیس کی وجہ سے. تو اس سلسلے کے اندر اپنے نفس کو مستقیم رکھنے کے لیے مشاہدہ اور علم
جس سے دل نے بننا ہے، روحانی دل اور روحانی رویت جس سے اللہ کو دیکھنا ہے، اور روحانی تحفظ اور روحانی کمال، روحانی جمال اور روحانی احسان بغیر علم کے نہیں آ سکے گا۔ اور اگر علم آئے گا تو پھر اہل العلم لازم ہو جائیں گے سوسائٹی میں۔ وہ معاشرہ جو علماء کی نفی کر کے اہل علم کو کاٹ کر اپنی کوئی 2 اینٹ کی منطق لائے گا میدان کے اندر، وہ امت سے مخلص نہیں ہوگا، نیت چاہے ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، نیت اس بھائی کی ٹھیک کیوں نہ ہو، لیکن یہ طریقہ کار امت کو سنبھالنے کا نہیں ہے کہ آپ اہل الزہد، اہل الورع، اہل العلم اور اہل التزکیہ جو ہے ان سے امت کو دور کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ بڑا اٹیک یہ ہے آج کے دور میں کہ ایسے ایسے معاملات سامنے آئیں گے کہ علماء پر تنقید شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کریں، ایک نہ ایک ٹائم پر آپ اپنے لیے ایک علیحدہ بڑا چوز کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ آپ حاکم بھی علیحدہ سے انتخاب کر سکتے ہیں اور آپ رہنما اور رہبر بھی انتخاب کر سکتے ہیں، غلام تھوڑی ہیں آپ۔ کہ جو ایک عالم دین ہے آپ اس کی کو غلامی میں تھوڑی ہے، وہ تو رائی ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ حملہ کیا جا رہا ہے کہ قوم کو اس لحاظ سے پوری دنیا سے علم دیا جا رہا ہے کہ اس کا قبلہ ہل جائے اپنی جگہ سے، اصل ہی نہیں ہے، جو ہوا چلے گی اس کے پیچھے چلے گا، جو خواہش پیش کی جائے اس کے پیچھے چلا جائے۔ اصل جیسے کہتے ہیں نا، اصلھا ثابت، جو اصل ہوتی ہے نا مسلمان کو اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کے شہروں میں اگر جا رہے ہیں نا، جو فتح کر رہے ہیں آپ ان کے شہر، تو ان کے بڑے بڑی دیواریں دیکھ کے تعجب میں مت آئیے گا، یہ اللہ کے کوئی پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ اور مسئلہ پھر نفس ہے، وہ نفس ہی کیا جو ہلے نہیں، وہ نفس ہی کیا جس کو وسوسے نہ آئے۔ یہ نفس بڑی جنگ ہے سرکار، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بھی اسی نفس پہ ہوتا ہے، القى الشیطان فی امنیتہ بھی اس کے نفس پہ ہو رہا ہوتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس بھی نفس پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ نفس پہ بہت ٹریفک ہوتی ہے سر، اللہ والوں کی بھی اور شیاطین کی۔ اور جب کچھ نہ ملے نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، نفس خود بنا لیتا ہے کوئی فضول کی چیز دے کہ اس کو رستے سے ہٹایا جائے۔ بہرحال میرا تو ایک تجربہ ہے، شیطان کی فوجیں ایک امام کو اللہ والوں کی فوجوں سے پہلے پہچان لیتی ہے کہ یہ بڑا میدان مارے گا، اس جنگ سے جو صدیوں سے چلتی جا رہی ہے حق اور باطل میں، یہ بڑی پوزیشن لے گا اس فیلڈ میں، وہ پہچان لیتے ہیں پہلے، ہمارے والے بعد میں آتے ہیں اس کو پرکھنے کے لیے۔ اور ویسے حق کی کثرت، حق کی تاریخ یہی رہی کہ اسے پہلے اپنوں نے مارا ہے، پھر کہیں جا کے وہ بات بنتی ہے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھر کے لوگ تھے۔ تو یہ نفس کا جو جہاد ہے، اس رستے پہ رہتے ہوئے موت، اگر آپ نے کوئی تحریک نہیں بنائی، کوئی جماعت کا حصہ نہیں بنے، کوئی تحرک نہیں آیا زندگی میں، ٹھیک ہے، فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، لیکن انڈیویجول انفرادی سطح پہ تو آپ پوچھیں نا اپنے آپ سے، اللہ بھی تو پوچھے گا نا کیا کر کے آیا زندگی، اس باطل کے خلاف کیا کیا تم نے ساری زندگی، اپنے وقت کے باطل کے خلاف کیا کیا تم، اپنے اندر جو باطل تھا کیا کیا تم نے اس کے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں، یہ تو سوال ہم سے ہوگا، کیا کیا تم نے، تمہیں طاقت دی، تمہیں نام دیا، تمہیں مقام دیا، تمہیں اپنی برادری میں اپنے خاندانوں کے اوپر قد دیا، ہم نے کیا کیا تم نے اس کے ساتھ، کتنا تھام کے رکھا،
اس میسج کو کتنا امپلیمنٹ کیا تم نے اپنی فیملی، کیا کیا تم نے اس کو؟ یا ہرقل کی طرح ایمان تو ہرقل لے آیا تھا لیکن جیسے ہی پبلک کا پریشر آیا کہ تو میں تو تم لوگوں کو چیک کر رہا تھا، میں پکا ہوں اندر سے عیسائیت کے، ایمان لا چکا تھا۔ بڑا پریشر ہوتا ہے پبلک کا کہ سر وہ بات کریں جو ہمیں پسند ہے، وہ بات نہ کریں جو آپ کو چڑھی ہوئی ہے، اس طرح بڑا پریشر۔ کیسا میرے نبی علیہ السلام کیسے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، کیسے اعلان کیا ہوگا۔ بڑا وقت نہیں ہے، میں واقعہ سناتا کبھی کسی وقت میں، وقت کی پابندی ویسے مشکل سے ہی ہوتی ہے ہم سے تو، لیکن ہم لاج رکھیں گے یہاں کی۔ اب بندہ کلام کرنے آیا تو اسے تو پھر ٹائم ملنا چاہیے نا زیادہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا جب وہ آئے تھے نا واپس دعوت دینے کی، پہلا جملہ ہی ایسا ہے، کیا تفسیر ہونی چاہیے اس کی۔ موسیٰ یہیں کھایا پیا، یہیں پلے بڑے ہو، اور ہمیں ہی تم بات کر رہے ہو یہاں۔ کتنا پریشر ہوگا اس بات کرنے سے کہ ہمارے یہاں پلے ہو اور ہمیں سکھا رہے ہو تم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی جملے مختلف انداز میں کہتے ابو لہب، ہاں بیٹا تیرے چاچے تائے مامے تھے کہ نے تو سانو دسدا پہ کہ ساڈے بڑیاں دا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گل ہے۔ بڑے سخت جملے، بڑا پریشر ہوتا ہے۔ اور یہی کبھی کبھی وہ بھی کہہ دیتے ہیں سر ہمارے ہی ملک میں آپ رہتے ہوئے ہمارے ہی خلاف بات کر رہے ہیں آپ، اشارہ ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے حق بیان کرنا، بہت مشکل، بڑا پریشر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر بڑے لوگوں کی، عظیم ہستیوں کے سفر کی شان تھی ہے کہ وہ بکے نہیں باطل کے آگے۔ حکمت اپنی جگہ ہوتی ہے مگر جگر کلیجہ دلیری اپنی جگہ ہوتی ہے۔ ایمان ہو اور بندہ بزدل ہو، ایمان ہو اور اس منبر پہ شہید نہ کیا جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زندگی کیا جس میں انہی ممبروں کے اوپر اہل حق کا خون نہ بہایا جائے، حق بیان کرتے کرتے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو فیصلہ ہے آپ کا میرے بھائی۔ کہیں سنی بات کے اندر جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی، جو کچھ حق بیان کیا وہ اللہ کا ہی تھا۔ اسی بات پر اختتام کروں گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دل دیکھے گا اللہ، دل اللہ کو